کوئی آپ ایک چیز بتا دیں جہاں پہ ہم نے کسی کو گالی دے کے مخاطب کیا. اگر ہم میں کوئی خامی ہے تو کیا اس خامی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں گالی دے کے بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخلاق سے گری ہوئی سیاست کرنا آپ کے نزدیک مفاہمت ہے؟ اس میں اخلاق سے گرا ہوا کیا؟ چابی والا کھلونا کہنا اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے؟ ایک بندہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو منافق بھی کہتا ہے، آپ کو اسرائیلی ایجنٹ بھی کہتا ہے، آپ کو دین اسلام سے خارج بھی کہتا ہے، آپ کے اوپر 100 طرح کے اتنے بڑے بڑے الزامات بھی لگا دیتے ہیں. اس تمام یہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ وار چل رہی ہے آپ کی اور سیاسی اور مذہبی جماعت کے اوپر، ڈی چوک میں آ کے ایک اسرائیلی ایجنٹ آ کے بیٹھا تھا، پورا خیمہ لگا کے 1 مہینہ بیٹھا رہا تھا. کہاں تھے یہ سارے کے سارے مذہبی لوگ؟ یہاں پہ تو سیاسی لیڈرز کو جوتے بھی کھانے پڑتے ہیں. ہماری پارٹی کو ماشاءاللہ بنے ہوئے 4 سال ہو گئے. 4 سال کوئی ٹائم نہیں ہوتا نا. دیکھیں آگ تو وہیں پہ لگتی ہے جہاں پہ چنگاری ہوتی ہے. آپ جو برداشت کی بار بار بات کریں، ہم نے 4 سال برداشت کی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں رانی اندلیب. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ سجاد، جو کہ PNP کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں. اور آج ذرا پوڈ کاسٹ تھوڑی سی ہٹ کے ہونے والی ہے ریگولر پوڈ کاسٹ کی نسبت، کہ آج ہم ان سے ان کی جماعت کے حوالے سے پوچھیں گے کہ وہ جماعت جو تھوڑی سی ہائپ کریٹ ہونے سے پہلے ہمیشہ بات کرتی ہے اخلاق کی، اقتدار کی اور قدر کی اور الفاظ کی اور امن کی، تو ہم آج ان سے جانیں گے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ آج کل کیوں تھوڑی ہمیں اگریسو نظر آ رہے ہیں ان کے ممبر، اور کیوں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو. عبداللہ، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. اچھا عبداللہ، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست میں میرے خیال سے، یا جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں یا جماعتیں ہیں، وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہوئے ہی آگے آ رہی ہیں. تو آپ کی جو جماعت ہے PNP، وہ بھی اس میں تھوڑا اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ایسا کیوں؟ مجھے یقین تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گے. دیکھیں، ہم نے کبھی بھی سیاست الزامات کی نہیں کی، ہم نے اصولوں کی سیاست کی ہے. آپ اگر مثال کے طور پہ مجھے گالی دیں گے نا، تو میں پہلے وہ چیز دیکھوں گا کہ آپ نے مجھے میری کس غلطی پہ، کس چیز کے حوالے سے مجھے جو ہے وہ گالی دی ہے. تو میں اگر وہ واقعی جینون ریزن ہوگی تو میں اس چیز کو کوشش کروں گا اصلاح کے ذریعے بہتر کروں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ دوسرے کو گالی دینا شروع کر دیں گے، تو پھر تو ہم اس میں آپ کو، مطلب آپ بھی صبر کا دامن چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں، ہمارے کسی ایک ورکر نے، کسی ایک بھی شخص نے، ہماری پارٹی کے کسی ایک بھی ممبر نے آج تک کسی کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ اصول کے ذریعے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو، دوسرے لوگوں کو، کہ یار جو چیز آپ تک پہنچی ہے وہ شاید اس طریقے سے نہیں، اس کا ایک بہتر انداز یہ ہو سکتا تھا. تو اس میں ہاں یہ کہ ہم تھوڑے سے اگریسو، جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہم اگریسو ہیں، تو وہ اگریسو جو مذہبی جماعت کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو آج کل تھوڑی سی ہائپ بنی ہوئی ہے، تو پہلے الزامات ان کی طرف سے آنا شروع ہوئے تھے، اور وہ الزامات تھے جن کا ان کو بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا. انہوں نے صرف اس کو ایک بیس بنایا، بیس بنانے کے بعد جو ہے وہ طرح طرح کی انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ جی شہیر صاحب جو ہیں وہ فلاں ٹاپک پہ بات نہیں کرتے، فلاں چیز پہ بات نہیں کرتے، یا صرف یہ چند اسپیسیفائڈ لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ درست نہیں ہے کیا کہ ان کی ہر سپیچ کو کھول کے دیکھا جائے تو چند مخصوص لوگ ہی ہوں گے جن کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ اگر ان کے ساری سپیچز کھولتے ہیں نا، تو وہ چند مخصوص لوگوں کو نہیں، ان چند مخصوص لوگوں کی ان پالیسیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے عوام کے لیے بنانے کی کوشش کی. لیکن اس عوام کو بنانے سے پہلے جو ہیں انہوں نے اپنے بیانیے اس طرح کے طرز کیے ہوئے تھے کہ جن کو وہ پورا نہیں کر سکے. تو ہمارا کام ان پالیسیز کو ٹارگٹ کرنا، اسپیسیفائڈ لوگوں کو نہیں. حالوی کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں وہ سیاسی پروپیگنڈا، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں 2 چیزیں نا. ایک تو دیکھیں آگ تو وہیں پہ لگتی ہے جہاں پہ چنگاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں چلیں آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں. فرض کریں اگر ہم میں کوئی خامی ہے تو کیا اس خامی کا طریقہ یہ کہ آپ ہمیں گالی دے کے بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو الفاظ بھی تو میٹر کرتے ہیں نا. آپ مطلب جو بنی تھی وی جس طرح کا لے کے آپ کی جماعت آئی تھی، اور شہیر سہیلوی صاحب بھی بڑے جو ہیں ہمیں نظر آتے تھے پیشنیٹ، کہ وہ تمام پارٹیوں کو ایک طرف کرتے ہوئے ان کی پارٹی ایک بڑا نام کمائے گی، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا وہ ایک ایرا نہیں چھوڑیں گے، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہوئے
ہوئے لڑیں گے اور الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر انداز میں ہوگا تو وہ ساری باتیں پھر کہاں گئی؟ ہم ابھی بھی اسی موقف پہ قائم ہیں. کوئی آپ ایک چیز بتا دیں جہاں پہ ہم نے کسی کو گالی دے کے مخاطب کیا, کوئی ایک بیان, کوئی ایک ویڈیو, کوئی ایسا کلپ, کوئی ایسا موقع. بعض الفاظ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ گالی سے بھی نا کافی آگے کی بات مثلاً کوئی ایک, وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں چاہتا ہوں آپ اس چیز کو اوپن کریں نا کھل کے. آپ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ جو ایکٹیوسٹ ہو رہی ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ آج کل وائرل ہو رہی ہیں کافی, اس حوالے سے دیکھیں جس ٹائم پہ یہ مذہبی جماعت ابتدا میں چلی تھی نا, اس مذہبی جماعت کو سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے یہ شہیر سیالوی صاحب کی تھی. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ شاید جن لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ نا, تو جب یہاں پہ ڈی چوک میں آ کے ایک اسرائیلی ایجنٹ آ کے بیٹھا تھا, پورا خیمہ لگا کے 1 مہینہ بیٹھا رہا تھا, کہاں تھے یہ سارے کے سارے مذہبی لوگ, کہاں تھے یہ سارے میں ابھی آپ کو اسی چیز کا بتانے لگا. وہ اسرائیلی خیمہ اکھاڑ دیا, سارا کچھ کر دیا. اس ٹائم پہ سب سے بڑا فتویٰ ہمارے اوپر یہ لگا تھا کہ یہ خود اسرائیلی ایجنٹس ہیں اور ان کو ایک پری پلان طریقے سے اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہمارے اوپر تب سے یہ جسے کہتے ہیں نا ایک الزام لگتا ہوا آ رہا تھا. تو اگر ہم وہ پری پلان تھے نا تو دے ہیڈ دا رائٹ, دے ہیڈ دا چانس ٹو اویل دیٹ. آتے آ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے اور ان کے بھی جو ہے وہ نام مان جاتا. ابتدا تو انہوں نے نہیں کی. نہیں تو آپ کی اس تمام یہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ وار چل رہی ہے آپ کی اور سیاسی اور مذہبی جماعت کے اوپر, یہ کہنا کسی بھی جماعت کو لے کر کے وہ چابی والا کھلونا ہے, اس طرح کے الفاظ کیا ایک پارٹی کے چیئرمین کو سوٹ کرتے ہیں کہ وہ بولے؟ ٹھہرے, میں اس کا آپ کو بڑا سادہ سا جواب دیتا ہوں اور بڑا کلیئر اور لاجیکل جواب دوں گا. ایک چیز تو یہ کہ دیکھیں, میں اگر خان صاحب کو اٹھاتا ہوں نا, ان کے دور میں یہی جن صاحب کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں, وہ نکلا کرتے تھے یہاں پہ تحریکیں لے کے پوری اور ان کے والد صاحب بھی. تو جب میاں صاحب کی حکومت آئی, شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی, اس دوران اس سے زیادہ بڑے ایسے کارنامے ہوئے, بٹ ہی وہ سائلنٹ. کیوں؟ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کے اپنے بہنوئی تھے, ہی واز اے کمشنر ان پنجاب. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے ذریعے بہت ساری مراعات, بہت ساری چیزیں لیتے رہے. اور اگر وہ اس ٹائم پہ اس موقع پہ اٹھ کے ان کے اگینسٹ نکلتے نا, تو وہاں سے وہ مراعات بھی جاتی اور ان کو کمشنر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا جاتا. تو وہ پھر ان کی مجبوری تھی وہاں پہ خاموش ہو کے بیٹھنا. تو اگر آپ صرف ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے, اسپیسیفائڈ لوگوں کے لیے اٹھ کے نکلیں گے یا کچھ بھی ایسا, تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو کیا سمجھا جائے گا کہ آپ کہاں سے جو ہے وہ آپ کی ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں. کہیں سے تو ہل رہی ہیں نا, کہ آپ صرف ایک اسپیسیفک جگہ پہ, ایک اسپیسیفک موقع پہ, ایک اسپیسیفک بندے کے لیے آپ نکل رہے ہیں. اور اگر آپ حق اور سچ کا دوسری طرف وہ بیان کریٹ کر رہے ہیں, اگر اس طرح کی منافقت آپ لے کے چلیں گے, پھر آپ یہ بھی کہیں کہ جی آپ کو چابی والا کھلونا یا اس طرح کے وہ کہیں اور سے ڈوریں ہلانے والا جو ہے وہ طنز نہ دیا جائے, تو یہ تو پھر غلط ہے نا. نہیں دیکھیں, آپ اگر اپنی جگہ اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں تو سیاست برداشت کا نام ہے. تو آپ کی پارٹی کی تو ابھی سے آپ نے اڑان بھری ہے, تو ابھی سے آپ کی برداشت اتنی کم کیوں ہو گئی ہے؟ نہیں دیکھیں, ابھی سے نہیں, ہماری پارٹی کو ماشاءاللہ بنے ہوئے 4 سال ہو گئے. 4 سال کوئی ٹائم نہیں ہوتا نا. لیکن اس 4 سال کے دوران دیکھیں, کوئی بھی آپ سیاسی لیڈر اٹھا کے دیکھ لینا, کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے کہ جس نے اپنے 1 سال کے اندر جو ہے وہ 2 دفعہ جیل کاٹ کے آیا ہو؟ کوئی ایک سیاسی لیڈر آپ دکھا دیں, نہیں ہے نا کوئی. اس کے بعد دوسری چیز, جب یہ پارٹی وغیرہ بنی تھی نا, اس ٹائم سے ہمیں یہ طنز مل رہے تھے کہ جو ہے ہمارے اوپر یہی مذہبی جماعت تھی جس نے سب سے زیادہ الزامات لگائے تھے. آپ جو برداشت کی بار بار بات کریں, ہم نے 4 سال برداشت کی ہے. 4 سال برداشت کرنے کے بعد نا کوئی لیڈر اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جو اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگ کے بلوں میں چھپنا شروع کر دے. ہی ہیڈ ڈن دس تھنگ. تو اس کی وجہ سے اب جا کے اگر وہ ہمیں ان چیزوں کا درس دینا شروع کریں گے نا, پھر ہم بتائیں گے کہ بھائی جان جب آپ کے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی یا کوئی چیز اس طرح کی ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ آپ کہاں پہ تھے, اور اس کے بعد سے آج تک نہیں آئے. ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے یہاں پہ, تو سیاسی لیڈرز کو جوتے بھی کھانے پڑتے ہیں. تو کیا وہ بالکل کھانے پڑتے چھوڑ دیتے ہیں؟ بالکل کھانے پڑتے ہیں, لیکن وہ پہلے, اب وہی بات ہے نا کہ اگر میرے اپنے گھر میں جو ہے وہ روٹی پوری نہیں ہو رہی, میں کسی گھر میں جا کے وہ کہوں جی میں فلاں کے گھر میں جا کے راشن دوں گا, بھائی پہلے اپنے گھر کے حالات تو دیکھ لیں. ان کے اپنے جو ہیں وہ لوگ اب تک اسٹیبل نہیں ہوئے اور وہ دوسروں کے اوپر الزام تراشیوں کے لیے نکل پڑے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے ہم اس چیز کا ان کو آنسر کریں گے. پھر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کی پارٹی تھی یا عمران خان کے دور اقتدار میں جو دوسری پارٹی کے خلاف بات چیت ہوتی تھی, وہ بھی درست تھی؟ دیکھیں, خان صاحب کی اگر آپ بات کر رہی ہیں نا, خان صاحب نے ابتدا لی تھی اپنی جب 96 میں, آپ کو شاید اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا کہ ان کی ایون جو پارٹی کا نام رکھا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف, وہ کس نے رکھا تھا؟
حسن نثار صاحب نے، ہوں ٹھیک ہے، ان کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی، اور ان کو رکھوانے والے کون تھے؟ نہیں میں ابھی کا جو ابھی جو کرنٹ ایشو چل رہے ہیں نا، جیسے دیکھیں اگر آپ نے آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے نا، میں آپ کو پی ٹی آئی کا ایک پورا بیک گراؤنڈ لے کر سمجھانے کی کوشش کروں کہ ابھی تک کے حالات تک وہ کیسے پہنچے. نہیں ہم بیک گراؤنڈ کی تو بات کریں گے ہی نا، وہ تو جیسے آپ کی پارٹی کا بھی 4 سالہ بیک گراؤنڈ ہے، اور 4 سالہ بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی مخالفت یا کوئی چیز آپ کو ایگری نہیں ہے، ڈس ایگری ہو رہے ہیں تو آپ میں وہی آپ کو دیکھیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی مثال دی نا کہ ان کے بھی جو خان صاحب بھی ایک جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو جس طرح کے الفاظ بولتے تھے وہ درست تھے. میں نہیں کرتا اس وجہ سے کیونکہ خان صاحب نے ہر دور کے لحاظ سے ہر مطلب خان صاحب غلط تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وقت کو دیکھ کر ہر دور میں مفاہمت کی ہے، انہوں نے جدوجہد کہیں نہیں کی. نہیں اخلاق سے گری ہوئی سیاست کرنا آپ کے نزدیک مفاہمت ہے؟ اس میں اخلاق سے گرا ہوا کیا؟ چابی والا کھلونا کہنا اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے. ایک بندہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو منافق بھی کہتا ہے، آپ کو اسرائیلی ایجنٹ بھی کہتا ہے، آپ کو دین اسلام سے خارج بھی کہتا ہے، آپ کے اوپر 100 طرح کے اتنے بڑے بڑے الزامات بھی لگا دیتے ہیں. آپ ایک اس ملک میں رہتے ہیں، اگر میرے اوپر جو ہے وہ 295C لگ جاتی ہے، دوسرے دن مجھے میری پولیس جو ہے حفاظت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس ٹائم پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم نے ان کو چابی والا کھلونا کہہ دیا تو یہ اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں نا. تو یہ چابی والا، آپ جب عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے وہ غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، عمران خان نے غلط کیا، تو پھر شہیر سیالوی نے کیسے ٹھیک کیا؟ میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ شہیر سیالوی صاحب نے ٹھیک کیا یا کچھ بھی ایسا. آپ نے ابتدا کی تھی برداشت سے، برداشت بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ان چیزوں کو 4 سال برداشت کی ہے. پھر آپ نے بات کی کہ اس طرح تو زرداری صاحب نے تو جیل بھی کاٹی ہے. جیل کاٹنا کون سے کمال ہے؟ تو وہ اپنے کارناموں آپ کو ابھی جیل بھیج دیا تھا 11-12 سال کے لیے، تو آپ کہیں گے کہ کوئی مشکل نہیں ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ایک فرد ہے نا، وہ اگر جو ہے وہ 4 بچوں کی ایک ماں ہے، اس ماں باپ کو دونوں قتل کر کے کہتے ہیں جی میں ان بچوں کی جو ہے وہ کفالت اپنے ذمہ لیتا ہوں، تو وہ کوئی جو ہے بہت بڑا احسان نہیں کر رہا، وہ اس سے پیچھے ایک قاتل ہے اور اس کے بعد جو ہے ان بچوں کا کفیل ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی نظروں میں وہ ایک بڑا وہ جیسے کہتے ہیں نرم دل رکھنے والا انسان ہے، اور بیہائنڈ دا سین وہ کچھ اور ہے. سو سیم تھنگ ہیپنس ہیئر کہ یہاں پہ آپ زرداری صاحب کی بات کر رہی ہیں. زرداری صاحب جو جیل میں گئے تھے دعائیں کرانے تو نہیں گئے تھے، زرداری صاحب جیل میں گئے تھے تو اپنے کارناموں کے وجہ سے گئے تھے، اور وہ کارنامے صرف ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ پوری دنیا میں مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہیں. تو ہم نے تو نہیں کیا. 10% کے ساتھ آپ کے جو سہیلوی صاحب ہیں وہ اتحاد کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ نے کہاں پہ دیکھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کی ہے؟ مطلب آپ یہ آن کیمرہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے جو چیئرمین ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے بڑی ایک واضح چیز کہی ہے کہ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی میں سے کوئی بندہ زرداری صاحب کو چھوڑ کر آتا ہے اور اس بنیاد پر آتا ہے کہ شہیر سیالوی صاحب جو ایک نظریہ، جو سوچ، جو چیز لے کر چل رہے ہیں وہ واقعی ملکی مفاد کے لیے اور اس قوم کے لیے بہتر ہے، ان بنیادوں پہ اگر ان اصولوں کے اوپر وہ بندہ جوائن کرتا ہے، وی ایکسیپٹ دیم. لیکن اگر وہ اس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب کو ہم چھوڑ کے یہاں پہ اس پارٹی میں آئیں گے اور ہمیں ایک اچھا عہدہ یا اس چیز کا وہ ملے گا، تو اس چیز کے لیے ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ اس جالے کو ایکسیپٹ کریں گے جو زرداری صاحب سے مکمل طور پر کٹ آف ہو کے آئے اور آپ کے جو اصولوں پہ آئے، اصول میں نے آپ کو اور سیاست میں آگے ان سے نظر آئے ہاتھ شاتھ ملاتے ہوئے. دیکھیں ہاتھ ملانا ایک الگ چیز ہے، وہ کوئی بھی ایونٹ ہو سکتا ہے. آپ تو یہاں پہ دوسرے جماعتوں کو کہہ رہے ہیں وہ منافق ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں دو چیزیں کچھ نہ کچھ منافقت تو آپ کی جماعت کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. منافقت والی بات نہیں. دیکھیں اگر میں بات کروں نا خان صاحب کی، یہ ابتدا میں آئے تھے، میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے مفاہمت کی 96 میں 97 میں، پھر بینظیر صاحبہ کے ساتھ انہوں نے مفاہمت کی، اس کے بعد مشرف صاحب کے ساتھ انہوں نے مفاہمت کی. جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے نا، اس سے پہلے ایز این اپوزیشن لیڈر اسمبلی کے اندر خان صاحب کو آفر ہوا تھا کہ جی ہم آپ کو اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہر دور میں مفاہمت ہی کرتے آ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اس چیز میں پیپلز پارٹی کا کبھی بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ساتھ وغیرہ نہیں دیتے یا وہاں پہ آ کر کھڑے نہیں ہوتے. صرف 2 چیزیں ہیں. سہیلوی صاحب نے کیوں اتحاد کیا اپنے حلقے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟
اتحاد نہیں کیا. پھر کیا کیا ہے؟ دیکھیں اگر وہ بندہ آلریڈی جیتا ہوا ہے, اب وقتی ضرورت ہے, ایک بندہ وہاں سے جیت گیا, اس نے وہاں پہ کام کروانے, تو اگر ہم اس کے پاس اپنی ڈیمانڈز لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی یہاں پہ الیکشن پہ کھڑے ہوئے تھے, ہمارے حلقے کے یہ مسائل ہیں, آپ کا کام ہے, آپ کا فرض بنتا ہے حل کرنا, ہم اس کے پاس نہ جائیں تو اور کس کے پاس جائیں؟ ڈائریکٹ جا کے شہباز شریف صاحب کو فون کریں گے. اس کا مطلب تو اتحاد ہی ہوتا ہے نا. اتحاد نہیں ہوتا نا اس کا مطلب. اب اگر چلیں فرض کریں ہم دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک الیکشن میں, ایک علاقے میں, میری اب گلی کا مسئلہ کہ میری گلی جو ہے وہ ابھی کچی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے محلے میں جو ہے وہ گلی پکی ہے, آپ سے وہ مسئلہ حل کروانا میری ذمہ داری ہے بطور شہری, ٹھیک ہے, بطور فرد میرا وہ کام ہے کہ بھائی میں اپنے لوگوں کی ایک اگر نمائندگی کر رہا ہوں نا, تو میرا کام ہے میں آپ کے پاس آؤں, آ کے آپ سے ریکویسٹ کروں گا میم میری یہ گلی خراب ہے تو کائنڈلی آپ کسی کو بھیج کے یہ مرمت کرائیے, تو آپ اس کو اتحاد کا نام دیں گے؟ نہیں تو پھر MNA کا الیکشن کیوں نہیں لڑا, کیوں ایڈجسٹمنٹ کی گئی؟ MNA کے ہم نے الیکشن لڑے تھے. اب یہ NA 104 میں آپ ابھی بھی بے شک نکال کے وہ چیک کر لیجئے, شہیر سیالوی صاحب کے کس بنیاد پہ پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے, جو آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے ایک FIR ہوئی تھی بڑی پرانی, وہ مسجد وزیر خان والے کیس میں, تو اس FIR کو جو کہ بعد میں خارج بھی ہوگی, ختم بھی ہو گیا, مطلب وہ تھانے سے ہر لحاظ سے معاملہ کلیئر تھا, اس FIR کو بیس بنا کے انہوں نے پیپرز ہی ریجیکٹ کر دیے. نہیں بیس بنایا یا بنوایا گیا ہے؟ بیس بنایا گیا تھا نا کہ بھائی مطلب شہیر سیالوی صاحب کے پیپرز ہی ایکسیپٹ نہیں انہوں نے کیے. پہلے انہوں نے ایکسیپٹ کیے, شام تک ٹھیک تھے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, رات کو 8 بجے کے ٹائم پہ دفتر بھی بند ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, اس ٹائم پہ جا کے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا جی ہم ان کے پیپرز ایکسیپٹ نہیں کرتے بیکاز ہی از وانٹیڈ ان اسپیسیفائڈ FIR. ٹھیک ہو گیا. اس میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو ایک انہوں نے اپرچونٹی دینی تھی دوسروں کو, وہ پھر آپ بہتر پاکستان کے نظام سمجھتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی جو ہے کس حد تک عوام میں مقبول ہو چکی ہے, اور عوام کو کتنا ٹرسٹ کرنا چاہیے آپ کی پارٹی پر؟ دیکھیں ابھی الحمدللہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر باقاعدہ ٹیمیں ہیں, اور ہر شہر کے اندر, ہر سمجھیں کہ گاؤں کے اندر, قصبے کے اندر, دیہات کے اندر ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں باقاعدہ پراپر. دوسرا لوگوں کو اب الحمدللہ اس حد تک اعتماد ہے. ابھی ہم نے پیچھے ہمارا 4th فاؤنڈیشن ڈے تھا, یوم تاسیس تھا 24 جنوری کو, اور اس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں, ایون کراچی سے, سندھ سے, حیدرآباد سے, گلگت سے, کشمیر سے, بلوچستان سے آئے ہیں. وہاں سے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کے ظفر مری صاحب, انہوں نے اسپیشلی وہاں سے پورا قافلہ بھیجا ہے. آل اوور پاکستان لوگ آئے ہیں اور آ کر انہوں نے باقاعدہ سپورٹ کی ہے. یہاں پہ صرف 2 چیزیں دیکھیں, عوام ہمارے نظریے کو, ہمارے مینڈیٹ کو, ہمارے نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہے. آپ کون سا مینڈیٹ لے کے آئیں جو مختلف ہوگا PTI سے, نون لیگ سے اور پیپل پارٹی سے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. روٹی کپڑا مکان سے نہیں, روٹی کپڑا مکان سے بالکل ہٹ کے ہے. اس میں دیکھیں ہمارا ایک بڑا بنیادی اور واضح پیغام یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں کو وہ ہاتھ میں کھنڈیاں نہیں دیں گے کہ جی آپ جو ہیں اس کھنڈی کو اس طریقے سے رکھیں گے تو آپ یوں کر کے مچھلی پکڑیں گے. ہمارا کام ہے ان کے لیے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز خود پیدا کرنا. آج بینظیر انکم سپورٹ کی طرف جائیں نا, مطلب میرا اپنا گھر G74 میں, وہاں پہ آپ آئیں, بینظیر انکم سپورٹ کا مین دفتر ہے وہاں پہ. اب وہاں پہ لائن میں آ کر جس طریقے سے پورا دن لوگ آ کے کھڑے ہو کے ذلیل ہو رہے ہیں 15-15 20-20 ہزار روپے کے لیے, یار اگر آپ کے پاس پورا ڈیٹا ان ساروں کا موجود ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے یار کون حقدار ہے کون نہیں ہے, آپ یہی چیزیں ان کے گھروں میں ان کی ضرورت کے مطابق نہیں پہنچا سکتے ہیں, ان کو آپ نے لا کر سڑکوں پہ کیوں کھڑا کرنا ہے؟ تو ہم اس میں کم از کم یہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کو لا کے اس طریقے سے سڑکوں پہ کھڑا کریں اور ان کی تذلیل کریں, اس کی نسبتاً ہم ان کو ان کے روزگار کے لیے بہتر مواقع ان کے گھر پہ دیں گے, ان کو سلائی مشینیں دیں گے. اس سے ہٹ کے ان کو کم از کم حکومت اس چیز کی رسپانسیبل ہوگی کہ جو ان کو کپڑا دے, باقی چیزیں دے کہ یار یہ پروڈکٹس آپ تیار کریں, تیار کرنے کے بعد حکومت آپ سے بائی کرے گی, اور بائی کرنے کے بعد ان چیزوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے گی, اور اس میں سے جو پرسنٹیج ایک شیئر بنے گا وہ بھی آپ کو دیا جائے گا. سو دس از دا وے کہ جو آپ اس طریقے سے کریں گے. پھر دوسرا نصاب کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے نا, اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے امتحان تک, آپ نے پاسنگ مارکس تک رکھا ہوا ہے. اب بچے کی اپنی جو مینٹلٹی ہے, گروتھ ہے, وہ ایک جگہ پہ آ کر رک جاتی ہے. ہر بچہ ایک مائنڈ سیٹ کا نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے رٹا سسٹم لگایا ہوا, رٹے سسٹم میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کم از کم یہاں پہ ان کو پریکٹیکل چیزیں سکھانا شروع کریں, تو جو 10 سال کا بچہ بھی ہے نا, وہ بھی آپ کو ایٹ لیسٹ ایک انجینئر بن کے دکھائے گا, کچھ نہ کچھ آپ کو لگا کے دکھائے گا. وہ کل کو نہ حکومت پہ بوجھ بنے گا, نہ گھر والوں پہ بوجھ بنے گا. وہ کم از کم اس اپنی 10ویں یا 12ویں جماعت کی ایج میں آپ کے لیے گھر کے لیے کوئی بیسک روزگار کمانا شروع کر دے گا. تو دس از دا وے کہ جس طریقے سے ایک قوم گروتھ کرتی ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں جو ابھی یہاں پہ جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہوا ہے. ابھی CSS کے آپ دیکھ لیں
کہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے کہ سی ایس ایس کے جو بچے پیپر دینے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ بیچارے 50 منٹ 1 گھنٹہ پہلے ایگزام ہال کے باہر کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ ان میں سے کسی ایک کو بھی انہوں نے اندر ہی نہیں جانے دیا, ایگزام ہال میں انٹر نہیں ہونے دیا کہ جی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر وداؤٹ اینی ریزن. اب وہ بیچارے بتائیں نا سی ایس ایس ایسپیرنٹس بیچارے کیا کریں. چلیں جی, بہت شکریہ. آپ نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی اور ذرا سیاست کے حوالے سے بھی بات کی. ہوپ فار دی بیسٹ کہ آپ کی پارٹی ایک نیا منشور لے کر آئے اور ہماری عوام کے لیے ایک ایسی پارٹی برسر اقتدار آئے جو روٹی کپڑا مکان سے ہٹ کر بھی ہمارے نوجوانوں کو سوچنے کے لیے اور کرنے کے لیے کچھ اور دے. یہ بہت دیکھیں شکریہ. یہ ہے بھی صرف ایک نوجوانوں کی پارٹی ہے. میں اس میں صرف ایک آخری لائن ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہے بھی دیکھیں صرف نوجوانوں کی پارٹی ہے. اس میں تقریباً 80% اس ٹائم پہ ینگسٹرز ہیں. بہت لمیٹڈ ہوں گے جو تقریباً 40 یا 40+ ہوں گے, باقی سارے اس سے نیچے والے ہی ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ کہ ایک نوجوانوں کی پارٹی آ رہی ہے اور وہ پارٹی بھی آ رہی ہے جس نے بقول عبداللہ کے کہ کہیں گڑھ چوڑ نہیں کیا, لیکن نظر تو آ رہے ہیں. ہوپ فار دی بیسٹ کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کے لیے اس پارٹی کا منشور فائدہ مند ثابت ہو اور اگلے الیکشن میں ہم دیکھیں کہ کس طرح یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر بلوچستان کی عوام کے لیے سہیلوی صاحب کا کیا لاہ عمل ہوگا اور کس طرح وہ ان کے لیے لڑتے ہمیں نظر آئیں گے. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. پاکستان زندہ باد.